جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ محفل پاک سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے عرس کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر اولیاء کاملین میں ایک نام سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم غلام آج خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جن کے متعلق اولیاء کاملین نے فرمایا پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے۔ 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں۔
لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا، تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے، احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے، جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا، یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے، اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے، بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے. جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا, یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو. سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے. سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے. ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے, سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے. 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے. 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی, اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا. یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے. بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام اشرف تھا, صرف اشرف, اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا, باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے, آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے, ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے. 7 سال کی عمر تھی اس وقت. پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں. عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز, اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں. یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں. ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں. ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ جو طریقہ ہے یہ قرات امام عاصم کوفی کا ہے. اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرات کے. اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا, اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا. لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی, گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے. الف کب آتا ہے, زبر کب آتا ہے, زیر کب آتا ہے, پیش کب آتا ہے, کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے, کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے, یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قراتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں. قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قراتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے. حافظ قرآن ہو چکے تھے. عزیزان گرامی, یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا. دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا. علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے. جب گھر صاف ستھرا ہو, ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے. یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. سادات کا گھرانہ تھا, ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی, علم وراثت علی میں پائی تھی. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے. 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے. 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے, معقولات, منقولات, منطق, فلسفہ, زجر, ساری چیزیں, علم مناظرہ, علم مقابلہ, علم تصوف, علم فقہ, علم تفسیر, علم اصول حدیث, علم حدیث,
یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے. اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرات سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا. لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے. ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا. فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی. اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے. حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قراتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث. یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی. میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر. 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا. بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے. اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے. آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا. کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا. پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے. یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی. رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے. علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے. اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا. دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے. رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا. ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے، وہ ساری سلطنت کا بار ان کے
کندھوں پر ہوتا ہے, پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو. کبھی نہیں, دل اس میں لگا ہی رہتا. اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں, غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے, اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں. غریبی اچھی بھی ہے, اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. یہ زندگی اچھی ہے, لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی, یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں, رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے. آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے, اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی. جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی, سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے, شراب کے لیے, جوئے کے لیے, اور اڈے سجائے جائیں رات بھر. آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر, یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے. کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے, اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلے پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں, اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں. میرے عزیزوں, دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ورنہ اکثر کو اس دنیا نے, اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی, بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا, اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے. حضور نے فرمایا صبر کر, تیرے لیے اس میں اچھائی ہے. بار بار اس نے دعا کی, درخواست کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے. اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے. اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا, بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا, اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا, کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں. جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی. اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا. یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے, شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی, یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں, پورا کا پورا ختم ہو گیا, اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا, اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی. اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, سیدھے پچ پر آ جاتے ہیں. کل جیسے حضرت نے تعارف کروایا تھا کہ سیمی فائنل ہے, تو اب ہمیں زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ایک جملہ ایسا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اردو سمجھ میں آتی ہوگی, اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو
سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں. جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بات وہی ہے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے, ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا, اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. آپ کو میں بتاؤں, جنگ احد ہونے والی ہے. احد کی جنگ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے. بہت ساری اس میں چیزیں, قربانیاں موجود ہیں, لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. دوسرے دن احد ہونے والی ہے, صحابہ اکرام تیاری میں ہیں. دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار, بچپن کے ساتھی, بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے, ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں, اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے, اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں, کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ, اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ. دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال, کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں, ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے, کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے, جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے, اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے, سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے. اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر, کبھی میں اسے دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی آگے سے ماروں, کبھی پیچھے سے ماروں, اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں, دین اسلام کا اعلان کروں. یہ دعا, اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے. آمین, دعا ان کی ہو گئی. عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں, توجہ, دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں, کوئی مجھے دائیں سے مارے, کوئی سامنے سے مارے, کوئی پیچھے سے مارے, یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے, اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے. ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے. اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے. دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں, احد کے میدان میں, اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے. یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نزیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد ابن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے آنتڑیاں نکالی گئی تھی. یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی, مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا. لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی, راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی, دونوں کی. جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا. بھیڑ گئے اس کے ساتھ, سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے, لیکن ایسے مار رہے تھے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے. پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا. اسی کو ہم کہتے ہیں, وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ. طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن شام ہوئی, جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا. جنگ جو جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی. کفار و مشرکین غالب آ گئے تھے. 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص اپنے پرانے جگری دوست کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے. عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جو اپنا گہرا یار ہوتا ہے اس کو بار بار آدمی ڈھونڈتا بھی, کہاں ہے؟ صحابہ نے خبر دی کہ وہ تو شہید ہو گئے. بہت دل پر گہرا زخم تھا,
جب اپنا پرانا یار دنیا سے چلا جائے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان میں پوچھنے لگے کہ ہے کہاں عبداللہ بن جہش, ہے کہاں؟ لاشیں تو جمع کی جا رہی تھی, عبداللہ بن جہش کی لاش نہیں مل رہی تھی. تو صحابہ نے بتایا بات در حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن جہش لڑتے لڑتے ایسے گھر گئے دشمنوں میں, دشمنوں نے انہیں گھیر لیا, ہم نے ان کی آخری وقت کو دیکھا ہے. اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر کے پہنا ہے. ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کے قریب کر دیے گئے تھے. آپ کے دل پر یہ بات لگی اور عبداللہ بن جہش کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ رکھا جا رہا تھا. اب سنو میرے بات عزیزو, عبداللہ بن جہش کے جسم کے پاس پہنچ کر سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور پھر بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سب کو گواہ بنا کر کے میں اور میرا دوست کل کی رات دعا کیے تھے, اور رحمان و پروردگار ہماری دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا. میرا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہوا, میری خواہش تھی, اور میں اسی طرح سے اس کو مارا جیسے میری خواہش تھی. میرے اس دوست کی بھی دعا قبول ہوئی, اس کی خواہش تھی کہ یہ کفار و مشرکین اور دشمنوں میں گھر جائے اور پھر مارا جائے. لیکن میرے عزیزو, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے تو دشمنان رسول کو مارا, اس کا مزہ اور ہے, محبت مصطفیٰ میں مر جانے کا مزہ کچھ اور ہے. اسی کو اقبال نے کہا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس نبی پاک کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر تکلیف کو دور کر دیتی ہے. ہمیں مصیبتوں کو جب بھی سامنا کرنا پڑے تو ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہارا نبی پاک سے رشتہ ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. میں کل سے بھی بہت جھجک محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی زبان کے سامنے میں زبان کھولتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا جائے. آج ایک ایسی محفل میں بیٹھا تھا, اتنے دریچے کھولے حضور غازی ملت نے زندگی میں, اتنے دریچے کھولتے گئے آبشار, بہت سارے نکات مجھے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا. جو خطابت کا شہنشاہ ہے اس پر خطابت ناز کرتی ہے اور یہ میدان ان کا ہی ہے, اور آج ہم بطور طالب علم ہی, اللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رکھے بزرگوں کی جوتیوں میں. لیکن جو بات تھی اس کو میں کمپلیٹ کروں. جس وقت ہی اشارہ ہو جائے گا تاج العلماء کا کسی بھی انداز سے, وہ اشارہ دینے میں ماہر ہے. کل نورانی اور بریانی کے بیچ میں جس طرح سے انہوں نے اشارے دیے تھے, مجھے اندازہ ہو جائے گا جیسے حکم ہوگا میں فوراً اپنی گاڑی کو پیچھے لے لوں گا. بات جذبات کی ہے میرے عزیز. آپ کو پتا ہے کون ایسی عورت ہے دنیا میں جو تکلیفوں پہ واویلا نہیں مچاتی؟ کون ہے عورت؟ سب عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, چھوٹی سی تکلیف پہ وہ واویلا مچاتی, لیکن صرف مدینے کی عورتیں کچھ اور مزاج رکھتی, کچھ اور ہی مزاج ہے. عورتوں کی فطرت میں ہے چھوٹی سی چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں, کاکروچ دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. وہ بہت ساری ہلکی سی مصیبت پر بھی بہت تیز چلا پکار کرتی ہیں. ایک عورت خنسا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک عورت بڑی شاعرہ تھی. اس کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو وہ مرثیہ لکھتی تھی. مرثیہ جانتے ہیں, کسی کی موت پر شعر و شاعری کرتے تھے عرب لوگ اور لوگوں کو رلاتے تھے, مرثیہ کرتے تھے. تو وہ مرثیہ میں اتنی ماہر تھی کہ 1.5 سال تک عرب کو رلاتی رہی وہ اپنے بھائی کی موت پر. نیچرل ڈیتھ تھی, پھر بھی بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے. اتنی ماہر عورت. لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی, جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں, سب کو قبول کریں. آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں
یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں. لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی. 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائیں اس کی حالت کیا ہونا چاہیے. ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے. اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے. تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی. سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے. لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی. کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی. خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی، اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں. میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ. اسی کو اقبال کہتا ہے 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی. سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی. سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے. اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے. سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا. حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے. کر رہا ہے آدمی جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو. میں یہ واقعات دیکھتا ہوں لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں. پہلے ٹھوکر جو لگی اس کو صحیح کر دو، ہمارے جسم پر جو تکلیف ہے اس کو صحیح کر دو. وہ صحابی کیسے تھے جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور وہ کہتے ہیں حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے، حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. اس ایک شعر میں سمندر کو سمویا ہے اقبال نے. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی پھر اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، دنیا ہی الگ ہوتی ہے. یہ ہم جو محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف نعروں میں ہے، اصل لذت آشنائی کچھ اور ہی ہے. ابو بکر بن شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دادا پیروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا آپ کو حضور سے محبت ہے
اس کا جواب میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ہے. کس کے لیے ہے یہ ڈیفیکلٹ؟ ابھی ہم پوچھیں گے تو دو دو ہاتھ اٹھا دیں گے سب لوگ. حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ یہ تو آسان سوال سب سمجھتے ہیں, لیکن ابو بکر شبلی کہتے ہیں میرے لیے سب سے سخت سوال ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر اس کے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا, نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا, اور اگر ہاں کہہ دیا تو میرے عمل مجھے کوستے ہیں, کہاں تیرا محبوب اور کہاں تو. یہ میرے لیے مشکل مرحلہ ہے. آج ابو بکر شبلی جب یہ احساس کرتے تو ہمارا شمار کس میں؟ اٹھتے بیٹھتے جھوٹ, چلتے پھرتے دھوکے, نمازوں کا تو نام و نشان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ نوجوان قوم, میں ان سے آج ایک میسج دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا. وہ صحابہ کو تمہیں بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن. اے نوجوانوں جو نشہ میں ایڈکٹ ہو کر کے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا, حضور یہ فرماتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. تو جو اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کرتا ہو وہ اپنے نبی پاک کو کتنی ٹھیس پہنچاتا ہے, کتنی تکلیف پہنچاتا ہے. یہ مت کہنا کہ یہ میری لائف ہے, انجوائے کرنے دو مجھے. جوانی ہے, مجھے جہاں خرچہ کرنا ہے کروں گا. نہیں میرے عزیزو, تمہاری بھول ہے. زندگی تمہاری نہیں ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. یہ اصل زندگی ہماری اپنی لائف ہماری اچھا سے جینے کے لیے نہیں دی گئی, بلکہ حضور کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے دیا گیا ہے. اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچاؤ. ایک ہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, لذت آشنائی جس کو مل جائے پھر زندگی کی ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے, ہر بڑی چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ مدینے کی خاتون کی بات میں کر رہا تھا, دوڑتے ہوئے وہی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے جس کو راستے میں کسی نے کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا, پھر کسی نے کہا بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, پھر کسی نے کہا باپ کا بھی, بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. عورت کے 4 رشتے بہت اہم ہوتے ہیں, اور عورت ان سب کے انتقال پر کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے کی عورت وہ پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا یہ بتاؤ آمنہ کا چاند کیسا ہے, عرب کا چاند کیسا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں یا نہیں؟ خبر دینے والوں نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہیں. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ, میں دیکھ کر کیا ہوں. حضور کو دیکھنے کے لیے آئی, جب دیکھا تو آنچل پھیلایا اور کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, اس سے فرق آدمی پر نہیں پڑے گا جب اس کے اندر آشنائی یعنی حضور پاک کی محبت کی لذت آ جائے. ایک اور خاتون کی بات میں آپ کے سامنے 3 ہی عورتیں آج ذکر کر کے چلا جاتا ہوں. ایک اور خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ملی ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو میں میدان میں جا کے دیکھ لوں, ورنہ تو انتقال کی خبر پہ پہلے خود ہی پہنچ جائیں. حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹے کی لاش کو دیکھ لوں. حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ لو. عجب چیز ہے, وہ عورت آتی ہے میدان میں, اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے, گلے لگ جائے, ماتم کرے, نہیں, اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے, پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے, اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے, سجدے میں گر جاتی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہو, بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا, بات یہ تھی
کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی، میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال، میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے۔ یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی۔ اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لیں، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے، یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلا باسم منتقم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا نفس لا تقنطی من زلت عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمت ربی حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم، يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم۔ معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزوں، وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا، اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں۔ بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے، اور یہی بات جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی
جاتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیا یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے رب العالمین السلام علیکم الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم بات عشق کی چھڑی ہے تو میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخواں ہوں میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے تو ایک بالکل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ نعت پاک سناتا ہوں کیونکہ اب وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے اور جس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ کل ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ ICC میں اسلامک کلچر سینٹر میں تشریف لائیے گا عرس مخدوم سمنانی بھی ہے مولد پاک مصطفیٰ بھی ہے اور عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور بریانی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی تو بالکل آرام سے آپ لوگوں کو سننا ہے بس نعت پاک کے چند اشعار اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ناصحانہ کلمات وقت رہے تو والد صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے مطلع نظر کر رہا ہوں پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم مطلع دیکھیے خیال و فکر ایک مصرع پڑوسی ملک سے آیا تھا اسی پہ گرہ لگاتے لگاتے پورا کلام تیار ہو گیا خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے خیال
ہوئی ہے کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. اور شعر دیکھیے خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. اور یہ برجستگی دیکھیے گا مولانا پوری توجہ کے ساتھ کہ گناہ گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. گناہگار کو جنت میں لے کے جانا ہو. خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی ہے. خدا نے اس اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں پوری نعت پڑھ دیتا ہوں ہے نا. تقریر کا کوٹا انشاءاللہ کل. بس وہ جو عشق کی مالا آپ نے ابھی پہنی ہے اور مفتی صاحب نے پہنایا ہے, میں چاہتا ہوں وہ اس کے پھولوں کی تازگی بنی رہے, اسی رنگ میں سنے تو مزہ آئے گا. کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں, کیا کہوں لوگوں. بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے. بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی. یہ شعر دیکھیں بالکل سہل ممتنع میں بڑی آسانی سے کہا ہے کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور. خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا یہ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے. کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے. اور ایسا رزق کوئی لیتا نہیں, خاص کر نعت کا شاعر, کہ جہنم کو مخاطب کر کے بڑی بے باکی سے کوئی کچھ کہے. بس کرم ہوا ہے اور نبھایا ہے. توجہ چاہوں گا کہ تم مجھ کو کیسے
संभाले गया तिशे दोज़ख। मैंने जलाने की बात नहीं की, संभालने की। तवज्जो रहे, तवज्जो दे। तू मुझे को कैसे संभाले गया तिशे दोज़ख। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई। तू मुझे को कैसे संभाले गया तिशे दोज़ख। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई है। अब हासिले कलाम से हुजूर गाज़ी मिल्लत की कदमबोसी करते हुए, दुआएं लेते हुए, बल्कि ये वो शेर है जिस शेर ने पूरे कलाम को कहलवा दिया। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। तैयार हैं ना आप लोग? वाकया बड़ा मशहूर है, शेर में उसे रोया है कि बगैर खौफ के सोए हैं वो शबे हिजरत। बगैर खौफ के सोए हैं वो शबे हिजरत। अली की जान की ज़मानत नबी ने ली हुई है। की जान की ज़मानत नबी ने ली हुई है। मक्ता समाप्त कर लें तवज्जो के साथ। अब वो जो मिसरा आया था पड़ोस से, उस पर जब गिरह लगाई तो उसी में मक्ता हो गया। और गिरह भी एक नहीं दो लगी, इंशाल्लाह दोनों सुनाऊंगा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर। मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। लिए मेरे आका ने बात की। और दूसरी गिरह सुनिए, दूसरी गिरह भी, इसमें तो मक्ता था, तखल्लुस था। दूसरी गिरह है कि फरिश्तों को ना मुझे को दुखूल जन्नत से। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। आला हज़रत कहा कि रज़ा वजद करके यूं पुल से गुजरिए। मेरे लिए मेरे आका ने बात की है। सलाम सलाम। कल आपने ये देखा, तंगी वक्त की वजह से जरा जल्दी जल्दी सब हो गया। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब कादरी अशरफी को हुजूर गाज़ी मिल्लत की दुआओं के साथ इस फकीर ने खिलाफत दी।
آج اس خلافت پہ مہر لگا کے لایا ہوں تاکہ یہ عند المشائخ سند بھی رہے. تو میں چاہوں گا کہ حضرت کے ہاتھ سے نعرہ لگا دو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں ٹائم کا بڑا پنکچوئل ہوں اور مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. 10 مانے بس. تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا. اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف و بستر پر سوئے تھے تو میں نے سوچا لاؤ اسی کو ایکسپلین کر دوں. ہجرت کی رات ہے, نبی کی ذات ہے, علی کا ساتھ ہے, ہاتھ میں ہاتھ ہے, تجلیوں کی برسات ہے, کافروں کی گھات ہے. واللہ کیا بات. واہ واہ واہ. ارے کیا بات ہے. واہ 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 واللہ کیا بات. نبی علی گھر میں, باہر 40 کافر, 40 disbelievers, 40 open enemy of Prophet. 40 80 آنکھیں, ہر ایک کافر کے بعد 2 آنکھ. تو 40 disbelievers, 80 eyes, ٹکر 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 دروازے پہ ہے کہ جیسے عبداللہ کے بیٹے نکلے مارو. پلاننگ دیکھو. killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 کافر, 80 آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں. اندر کتنا ڈینجر سچویشن ہے. اوپن اینیمی ود آرم فار مرڈر. ڈینجر سچویشن. نبی نے علی سے کہا, علی کچھ امانتیں کافروں کی میرے پاس ہیں. کافر کو کافر پہ بھروسہ نہیں تھا. valuable things they gave prophet کہ prophet will not change. امین ہیں, ایماندار ہیں, آنیسٹ ہیں. کافروں کو جب اتنا بھروسہ تھا تو ان مولویوں سے کہو اس سے زیادہ تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے. واہ واہ واہ. ارے واہ. بٹ اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے ابھی آرڈر دیا ہے ہجرت. لیو مکہ رائٹ ناؤ. اور میرے پاس کافروں کی امانت ہے, وہ دینا ضروری ہے. تو اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ, صبح اٹھنا, یہ امانت جس کی ہے اسے دے دینا, پھر مدینے آنا. کیا کہا نبی نے؟ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ,
صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ اور ادھر مولا علی سو گئے تو کیا کہا؟ اتنی سویٹ، ڈیپ، کمفرٹیبل نیند جو اس رات مجھے بستر رسول پر آئی، لائف میں کبھی نہیں۔ اتنی چین کی نیند میں کبھی سویا نہیں۔ سوچو 40 کافر ہتھیار لے کے مرڈر کی نیت سے آئے ہیں، اور مولا علی چین سے سو گئے۔ اپنے گھر سوچ، رات میں 2 بجے 4 پولیس والے آ جائے، دروازہ ناک کرے، پوری فیملی کی نیند اڑ جائے گی۔ حالانکہ وہ ڈیوٹی پہ آئے ہیں، پھر بھی۔ اور وہاں کلر آئے ہیں بستر موت پر، بیڈ آف ڈیتھ، پاسبل ڈیتھ، اور مولا علی چین سے سو گئے۔ کہاں ہے دنیا کے سائیکولوجسٹ؟ بتائیں کہ حضرت علی کے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا ہے؟ ارے مولا علی تو ان لوگوں میں سے تھے جو موت کو ہر وقت پاسبل، ڈیتھ کین کم اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم، ان اینی کنڈیشن۔ بچہ پیٹ میں ہے، مر گیا، پیدا ہوا مر گیا، 1 ڈے میں مر گیا، 1 ویک میں مر گیا، 1 منتھ میں مر گیا، 1 ایئر، اور کچھ 90 پلس ہیں، مرنے والے ہیں۔ تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے۔ تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں، تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسپٹ یور چیلنج، تم کسی حالت میں آ سکتی ہو، ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے، ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے، سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے، تو چاہے جب آ۔ تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے، وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال، موت کی فکر، ڈیتھ کا تصور، کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا، امانت بانٹوں گا، مدینے پہنچوں گا۔ تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں، موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں، موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں۔ اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں، چین سے سو گیا، چین سے سو گیا۔ اب جملہ سنو، جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے، وہ علی ہوتا ہے، علی، علی ہوتا ہے، علی۔ اور جس کی گارنٹی علی لے لے، وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے، نبی نے پیسز آف اسٹون، پیسز کنکری لیا،
दरवाज़ा खोला और 40 काफिर ऐसे थे, 20 इस तरफ थे, फिर बड़ा लंबा गैप, 3-4 फीट का गैप, और दूसरी लाइन में दूसरे 20। गैप इसलिए रखा था कि वो तलवार चला सकें गर्दन काटने के लिए, तो जगह चाहिए। मेरे नबी ने कंकरी फेंका, सब चौंधिया ही गए, वाह वाह, अंधेरा ही गए। एवरी काफिर बिकेम ब्लाइंड, देखा ही नहीं, और नबी चले गए। रुको, कंकरी किसने सेलेक्ट किया था? नबी ने। हाथ किसका है? नबी का। कंकरी फेंकने वाले कौन है? नबी। हिस्ट्री में है कि नबी ने फेंका, तारीख में है नबी ने फेंका, किताबों में है कि नबी ने फेंका, मगर अल्लाह कुछ और कह रहा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए नबी, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझो ना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से कितने करीब है। अब काफी बहुत वेट किए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और रसूल पाक चले गए आमने सामने से, सब जाग रहे। Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. और रसूल चले गए। वो रियली रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखा नहीं दिए। तो मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं देता। क्या बात है। आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक अकबर के घर। अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी। वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा, नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम। बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर, अली उसी में है। जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है। आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए। लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी। वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए। जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो। अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं। जानते हो काफिर कहां भाग के गए? अबू बकर सिद्दीक के घर। उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा। इतनी समझ काफिरों को है।
ईरान के मौलवियों को नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वो इस लायक थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए। ठीक है। और यहां हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। कोई गारंटी नहीं। वहां तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहाँ अबू बकर का क्या, हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। अरे वाह वाह। जब मक्का से ला मक्का ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा, एक नहीं दो है। कदम का दो मोजिज़ा है। एक तो मोजिज़ा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदमे रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे। और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई, तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना। खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं। तो अब मसला ये था कि वो मोजिज़े से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया, कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक अकबर से कहा, मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे ये तो दो ही पैर है, चार होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया। नबी को उठा लिया नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा ले। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है।
صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ آپ لوگ پیر صاحب کو آگے رکھتے ہیں نا، غار ثور میں مرید آگے ہو گیا۔ کیا بات، کہ اگر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، ڈینجر، کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو غلام کو نقصان پہنچے، آقا کو نہیں۔ سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ اندر صدیق اکبر گئے، دیکھا ٹو مچ ربش، کچرا، گند، سو مینی ہولز، کلین کیا، صاف کیا۔ ابو بکر صدیق نے کیو غار ثور کو صاف کیا، کلین، اور اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ہول کو بند کیا تاکہ کوئی باہر سے ڈینجر، کیڑا مکوڑا نہ آئے۔ بند، ایک کپڑا ختم ہو گیا، ایک ہول رہ گیا، پیر لگا دیا، اپنا لیگ اب بند کر دیا۔ جب غار ثور کلین ہو گیا تب اندر ہی سے کہا یا رسول اللہ اب چلے آئیے، غار آپ کے لائق ہو گیا، صاف ستھرا کر دیا۔ تب حضور اندر گئے۔ توجہ، ایک معمولی سے غار میں، آرڈینری غار، آرڈینری کیو میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا، تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا؟ ارے واہ واہ، آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے دل میں آ جائیں؟ ڈو یو وانٹ ہولی پرافٹ کمس ان دا ہارٹ؟ یو وانٹ، یو لائک اٹ؟ تو ایک کام کرو، ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ، وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے، جو کچرا ہے، جو گندگی ہے، جو بدعتیں ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس کو کلین کریں، صاف کریں۔ پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا، خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے، دل صاف ہو گیا ہے۔ وما علينا إلا البلاغ۔ صلاۃ السلام۔ یا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام۔ اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حسبنا اللہ
हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।